بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم والا ہے. میں آپ کا میزبان نوید قادری اسدی آپ کے ساتھ آیا ہوں. رمضان پروگرام میں آج 5واں روزہ ہے اور 5ویں نشست کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں. ہمارے ساتھ ملک کے مشہور و معروف ثناخان رسول موجود ہوتے ہیں اور آج بھی موجود ہیں. آج کمسن ثناخان رسول ہیں جو بہت خوبصورت اور خوش الحان پڑھتے ہیں، اور ایک ثناخان جو ہیں وہ عمران باسط کے شاگرد بھی ہیں. میں بھی ان کا شاگرد ہوں اور کثیر تعداد میں شاگرد ہیں عمران بھائی کے، جن میں ایک میں بھی شمار ہوں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ریان علی چشتی صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ناظرین کرام، ریان کے بارے میں بتاتا چلوں آپ کو کہ انہوں نے صرف آل کراچی نہیں آل پاکستان مقابلے جیتے، اور اللہ نے بہت چھوٹی سی عمر میں بہت بڑی عزتوں سے نوازا، اور مختلف ٹی وی چینل سے آپ ابھی بھی انہیں سنتے ہیں اور سنتے آئے ہوں گے. اچھا، ایک اور خوشگلو ثناخان بہت اچھا پڑھتی ہیں، بہت خوبصورت آواز ہے، کمسن ثناخان ہیں میری مراد جناب نایاب ناز صاحب سے. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آج 5واں روزہ ہے. میں جتنے بھی ہمارے گیسٹ آتے ہیں میں سب سے یہی سوال کرتا ہوں کہ روزے کیسے جائیں، کیونکہ کراچی میں تو گرمی بہت زیادہ ہی ہے، تو آرام سے الحمدللہ. اور ریان آپ کا؟ الحمدللہ میری بہت اچھی روزہ ہے، الحمدللہ رب العالمین. ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہمارے ساتھ عالم دین بھی موجود ہوں گے جو اپنے علم سے ہمیں مستفیض کریں گے. ہم چلتے ہیں ناز شریف کی طرف. میری مراد ہے نایاب ناز صاحب سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. نایاب ناز. رک لیتی ہے آپ کی نسبت، پیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والی عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والی عذاب ٹلتے ہیں. اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والی عذاب ٹلتے ہیں. وہی بھرتے ہیں چولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹی سی کے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان
آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعت خالق. یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں. کچھ الہان اور خوبصورت طریقے سے بہت عمدہ ادائیگی کے ساتھ نایاب ناز نے ناز شریف پیش کری آپ کے سامنے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور کمسن ثنا خان رسول محمد ریان علی چشتی. میں اس شعر کے ساتھ انہیں دعوت دوں گا کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں ہوا. آپ سماعت فرما رہے ہیں محمد ریان علی چشتی. ایسا تجھے خالق نے طرح بنایا یوسف کو تیرا طالب ہے دیدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. قابل غور شعر سماعت فرمائیں کہ بے یاروں مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے. بے یاروں مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے. ایسوں کا تمہیں یاروں مددگار بنایا.
سبحان اللہ ماشاء اللہ. ان کی اتنی ستھری اور عمدہ تربیت کی گئی ہے ان کے گھر سے بھی اور ان کے استاد نے بھی, کہ ان کے پڑھنے میں ادب, ان کے لہجے میں ادب وہ خوب دکھتا بھی ہے اور چھلکتا بھی ہے. تو نام اس سے پہلے آپ سن رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ حافظ محمد فرقان اسدی المعروف جلال الدین شاہ صاحب. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں شاہ صاحب؟ الحمدللہ. کیسے مزاج ہیں آج کل, کیا مصروفیات ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ بہاریں دوبارہ نصیب ہوئی ہمیں الحمدللہ. اور بس روزہ ہے, تراویح ہے, نمازیں ہیں, کچھ اللہ کی عبادات, کچھ مطالعہ, اور جو ہمارا جیسے آپ کو پتہ ہے ویلفیئر کا کام ہے اس کی آج کل زیادہ مصروفیات ہیں, اور خصوصاً وہ مصروفیات رات کے وقت یا یہ جو اوقات چل رہے ہیں اس میں زیادہ ہوتی ہے, تو اس میں پھر یہ والا شوٹنگ وغیرہ کا بھی چل رہا ہے. بس یہی مصروفیات ہے, اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ. آپ سنائیں, سب خیریت ہے؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. ناظرین کرام, شاہ صاحب بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں اور ہم بھی ٹھیک ہیں. ایک تذکرہ ضرور کرتا چلوں کہ ہماری ٹیم کا تذکرہ جو ہے وہ بہت کم ہوا ہے. سب وہ اس لیے ہوا ہے, ہمارے سینئر کیمرہ مین ہیں محمد دانش, ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں عمران باسط, اور جو ویڈیو ایڈٹ کرتے ہیں حنین شاہد, اور آڈیو انجینئر رضوان زاہد, اس طرح عمر قادری ہیں, غوث محمد عامر صاحب ہیں, محمد یاسر ہیں. یہ تمام ہماری ٹیم کا حصہ ہیں اور بہت لگاتار محنت کرتے ہیں. اچھا ان کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے, تو آج میں نے سوچا کہ آج آپ کے سامنے پیش کروں جن میں ان کی بڑی خدمات ہیں, اور یہ سب مل کر اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو شاہ صاحب سے اب یہ پوچھیں گے آج کے رمضان کریم کا احترام کس طرح کیا جائے. شاہ صاحب سوال یہی ہے کہ رمضان کریم کا احترام کس طور پر کیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رمضان المبارکہ جیسے کہ آپ کے ہمارے سب کے علم ہے کہ نہایت ہی بابرکت رحمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے, جسے اللہ پاک نے بہت فضیلت اور بہت درجے عطا فرمائے ہیں. بے شک. تو اسی حساب سے اس کی حرمت بھی ہے اور اس کا ادب بھی ہے. بے شک. اور یہ شعائر اللہ سے بھی ہے رمضان. اور شعائر اللہ کیا کہ اللہ کی نشانی. سبحان اللہ. رمضان جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. بے شک. اور جیسے کہ میں نے آیت تلاوت فرمائی کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, تو یہ در حقیقت تقوی ہی ہے. صحیح. ابھی اگر روزے کا ادب کیا جا رہا ہے, جی, روزے کا احترام کیا جا رہا ہے, جی, تو یہ در حقیقت اللہ سے ڈرنا ہے, اللہ کی ماننا ہے, جی, اور اللہ کے حکم پر عمل درآمد کرنا ہے. چلو یہ روزے کا احترام بھی نا اس کو اسی میں ڈسکرائب کریں. ہاں, اب اس ضمن میں ایک واقعہ آپ کو میں روزے کے احترام کے حوالے سے سنا کے اور پھر بتا کے دیگر میں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کہ ایک دفعہ ایک ہندو تھا, جی, اور وہ بازار سے گزرا اپنے بچے کے ساتھ اور کچھ خریداری کے حوالے سے, تو اس کے بچے نے روڈ پر سڑک پر کھانا شروع کر دیا. تو اس کے والد صاحب نے اس کو ایک تھپڑ رسید کر دیا کہ تمہیں شرم نہیں آ رہی کہ یہ مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ ہے جس کا وہ نہایت ادب کرتے ہیں, اور تم نے یہ سڑک پہ کھانا شروع کر دیا. تو بہرحال وہ بات آئی گئی ہو گئی, سال گزرتے رہے, پھر ایک وقت آیا کہ وہ جانے فانی سے گزر گیا. صحیح. تو اس کے گزرنے کے بعد کسی اہل نظر نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے باغات میں اور جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو بڑا حیران ہوا, اور یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے, یہ اللہ کی شان ہے. ایسا ہی
کہ وہ اپنے معاملات کو جس پر چاہے جس طرح چاہے روشن فرما دے. ایسا ہی تو اس کو دکھانا مقصود تھا. تو وہ دیکھا اور حیرت زدہ ہوئے, اور ان کی زبان پر یہ اللہ نے جاری کیا کہ بھائی تم تو دنیا سے چلے گئے تھے, والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, جنہوں نے اللہ کی آیت کا انکار کیا, تو یہی ہے اولئک اصحاب النار, وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اولئک اصحاب النار, نار جہنم میں ہوں گے, ہم فیہا خالدون, وہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے. ایسا ہی ہے. تو تم کیسے یہاں پر؟ اس نے کہا بات دراصل یہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایسا معاملہ ہوا تھا کہ میں بازار سے گزر رہا تھا اپنے بچے کے ساتھ, تو بچے نے بیچ سڑک پہ کھانا شروع کیا, اور میں نے اسے احترام رمضان کی وجہ سے, حالانکہ میں مسلمان نہیں تھا, میں نے مسلمانوں کو ادب کرتے ہوئے دیکھا, تو میں نے اسے تھپڑ رسید کر دیا. تو اللہ پاک کو, رب العالمین کو, وہ میری ادا اتنی پسند آ گئی کہ جس وقت میں دنیا سے جا رہا تھا تو خود جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا, اور میری روح قبض پھر بعد میں ملک الموت علیہ السلام نے کی. تو یہ اجر ہے. وہ کسی نے کہا رحمت حق بہا نہ جوید, رحمت حق بہا نہ جوید, کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ پیسہ اور دولت اور یہ چیزیں نہیں دیکھتی, بہانہ دیکھتی, اس کو بہانا چاہیے. کسی کو وہ جانور کو پانی پلانے پہ, اس کے دیکھ بھال کرنے پہ بڑے سے بڑے گناہ بخش دے. سبحان اللہ. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, کہ یہ اللہ کا فضل ہے جس پر چاہے کر دے, اس کو کوئی پوچھنے بولنے والا نہیں ہے. تو یہ جو ماہ مبارکہ ہے, سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس کا ادب اور احترام کریں, ایک اپنی ذات میں, اور ایک وہ بندے بھی کہ جو اگرچہ کسی وجہ سے, کوئی بیماری کی وجہ سے یا کوئی پریشانی یا کوئی ایسی تکلیف ہے ان کو روزہ نہ رکھ سکیں, تو وہ کم از کم خاموشی کے ساتھ اور گھر میں ایسی جگہ پر کہ جہاں روزے دار نہ ہو, اور ایسے وقت میں تو کچھ تناول کرنا ہو تو وہ اس وقت تناول کر لیا کریں, اور کوئی پانی وغیرہ یا دیگر جو بھی معاملات ہیں وہ خاموشی سے اور علیحدگی میں کر لیا کریں. صحیح. اور روزے کا احترام یہ ہے کہ جو روزے کے لیے اللہ رب العزت رب العالمین نے احکامات خصوصی نازل کیے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر مغرب تک کچھ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے. اب ادب میں یہ آ جاتا ہے کہ اس طرح کا اظہار نہ کیا جائے کہ مجھے بھوک سے تکلیف ہو رہی ہے, صحیح, مجھے پیاس سے تکلیف ہو رہی ہے, نہ اپنی ذات میں اور نہ لوگوں کے ساتھ سامنے. وہ پھر وہ جو ہے کراہت میں چلا جاتا ہے. زیادہ تر ابھی یہی ہوتا ہے کہ میں روزہ لگ رہا ہے, مجھے روزہ لگ رہا ہے, اس قسم کے معاملات. یہ پھر آپ خود اپنی محنت کو یعنی ضائع کر رہے ہیں یا اس میں کمی کر رہے ہیں, اس اجر میں کمی کر رہے ہیں. ایسا ہی. ابھی پچھلے جو ہماری بیٹھک میں محافل میں یہ جو ابھی تھے ہم لوگ پروگرامز میں, تو یہ بات ہو رہی تھی کہ روزہ ایسا جائے, بلکہ کوئی بھی عمل ایسا ہو کہ پوری میرٹ ہو اس میں. بے شک. اب مثال کے طور پر ایک بندہ مزدوری کرتا ہے پورا دن, دھوپ میں لگا ہوا ہے, بجری اٹھا رہا ہے, بلاک اٹھا رہا ہے, اور شام میں جو ہے چھٹی کے وقت جا کے مال بچے اور وہ بجری میں ملا دے. اور ہمارے پیر و مرشد سرکار اعظم محبوب رسول اللہ امیر سید اسد علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ایک موچی بھی اگر وہ بھی ڈنڈی مار رہا ہے 10 پیسے 20 پیسے چارہ اٹھانے کی, تو وہ بھی کرپشن کر رہا ہے نا, اس کا مطلب اس نے حق ادا نہیں کیا. صحیح. تو اسی طرح روزے کا حق یہ ہے کہ اس کو پورے آداب کے ساتھ, یعنی اس میں آپ نہ کسی کی غیبت کریں, نہ کسی کی بہتان بازی کریں, نہ کسی کی برائی کریں. لا یغتب, جیسے پچھلے دنوں بھی کہ غیبت مت کرو ایک دوسرے کی. اور غیبت کیا چیز ہے؟ غیبت وہ چیز ہے کہ آپ کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کریں اور کوئی ایسی بات کر دیں کہ جو سامنے اس کو ناگوار گزرے. اور بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بعض مشائخین فرماتے ہیں کہ اگر 3 بندے ہیں اور ایک کپڑا ایک بندے نے دکھایا, اور اس وقت ہوئی کہ یار یہ کپڑا مہنگا ہے, یہ کپڑا سستا ہے, اب وہ نارمل باتیں ہو رہی ہیں, اور اس وقت جو ہے جب ایک بندہ چلا گیا جس کا کپڑا تھا, اور تو اب اگر وہ جو بندہ کپڑا لایا تھا اپنے,
اور وہ سائڈ پہ ہو گیا, کہیں چلا گیا لے کر اپنا کپڑا. تو یہ جو دو بندے ہیں اگر یہ کہیں کہ یار وہ جو کپڑا تھا نا اس کا صحیح نہیں تھا, حالانکہ نہ کوئی اس میں کوئی دل آزاری والی بات ہے, نہ کوئی ایسی بات ہے جو اس کے سامنے نہ کی گئی ہو, اور نہ ایسی ہے کہ اگر اس کے سامنے دوبارہ ہو تو. حضور نے فرمایا یہ بھی غیبت ہے. یعنی حضور چاہ رہے ہیں کہ اتنا صاف ستھرا ماحول اور ہمارا معاشرہ ہو جائے کہ ذرہ برابر بھی کسی قسم کا فتنے فساد کی, برائی کی, ایک دوسرے کے دلوں میں میل آنے کی گنجائش ہی نہ رہے. جی یہ ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے, یہ ہمارے آقا ہم سے چاہتے ہیں. بے شک. اور رمضان المبارکہ ان چیزوں, اب رمضان میں کیا ہوتا ہے, رمضان میں شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں, یعنی ان کی طاقتیں سلب کر لی جاتی ہیں ایسا ہی شر پہنچانے کی یا بہکانے کی. تو اب کیا ہوتا ہے, وہ زور کم ہو گیا. جب زور کم ہے تو ہمیں پورا بینیفٹ لینا چاہیے کہ ہم ان شرور سے اپنے آپ کو نکالنے کی پوری کوشش اور پوری صحیح کریں. یہ نہ ہو کہ جس 11 مہینے میں ہم لوگ رہے اسی سرکل میں ہم چلتے رہیں, اس کو اپنے آپ سے ختم کرنے کی. اب جب اس مہینے میں بھی وہ رہے نا تو پھر بعد میں, جیسے حضور نے ایک واقعہ مختصر سا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ممبر پر قدم رکھا, فرمایا آمین, دوسرے ممبر پر قدم رکھا, پھر آمین, تیسرے پہ. تو صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا مختصر سا ہے یہ؟ جی. حضور نے فرمایا کہ جبریل امین موجود تھے اور انہوں نے دعا کی, انہوں نے بد دعا کی کہ یا رسول اللہ بد دعا کیجئے کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں دیکھا اور وہ ان کی خدمت کر کے اس نے جنت حاصل نہ کر لی, اللہ کی رضا حاصل نہ کر لی, وہ جہنمی ہو. اللہ اکبر. حضور نے آمین فرما دیا. پھر دوسرا یہ کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے, اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ. پھر تیسرا یہ تھا کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا لی. اب یہ بظاہر بہت وہ بات ہے کہ بخشش و مغفرت نہ کروا لی, اور وہ بھی پھر اس قسم سے اس کے الفاظ ہیں حضور علیہ السلام کے وعید کے. جی. تو بات یہ ہے کہ اس میں لا محالہ اللہ کا فضل, اللہ کا کرم, رحمتیں, مغفرتیں, عطائیں, عنایتیں سب کچھ اس نہج پر, اس عروج پر ہوتی ہیں کہ کوئی بہت ہی بڑا بد نصیب اور بدقسمت ہوگا جو ان ساعتوں سے مستفید نہ ہو سکے. تو لہٰذا اپنی پوری صحیح, اس وفاقے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنی مسلمان اپنی پوری کوشش کر دے اور پھر اللہ کے حوالے کر دے, اپنے آپ سے کوئی کوتاہی نہ کرے. اور کم از کم یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جماعت سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں. شہر رمضان الذی انزل فی القرآن, یہ وہ مہینہ ہے جس میں رمضان قرآن نازل ہوا. یہ قرآن جو ہے, رمضان جو قرآن کا مہینہ کہلاتا ہے. بے شک. قرآن کو کم از کم چلو ترجمے سے نہیں پڑھ رہے, اور الحمدللہ یہ ہوتا ہے کہ تلاوت کی جاتی ہے, تو رمضان کی تلاوت کی بھی بہت برکتیں ہیں, رحمتیں ہیں. تو کم از کم یہ ہے کہ 1 کلام اللہ شریف یا 2 کلام اللہ شریف یا 3 کلام اللہ شریف اس مہینے میں کوشش کریں, ضرور ختم کریں, اور اپنے جو خامیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. یہ مہینہ اس کے لیے بہت باسعادت اور کرم والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کی حرمت بھی کرنے اور اس کی سعادتیں, اس کی بخششیں, اس کی تمام برکتیں ہمیں حاصل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. وما علینا الا البلاغ. ناظرین کرام, شاہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں آپ سے گفتگو فرمائی اور مجھ سے گفتگو فرمائی. ناظرین کرام, جب کسی کتاب کو سمجھنا ہو تو اس کا مقدمہ یا پھر اس کا دیباچہ پڑھا جاتا ہے, اور اگر رمضان کریم کو آپ نے سمجھنا ہے تو پھر آپ نے قرآن شریف کا مطالعہ کرنا ہے. اور پھر آخری بات یہ کہ سرکار نے فرمایا, ابھی شاہ صاحب نے جو آخری قصہ بتایا وہ میں کنٹینیو کروں, اور اسے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور مغفرت نہ کی تو وہ پھر کس طرح. اسی کے ساتھ چونکہ وقت کی بہت قلت ہے, اپنے میزبان نوید قادری اسدی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے نشست میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.